برادران ملت اسلامی اور دوستو، وہابیت اس سلسلے پر جو تحقیقانہ باتیں ہمیں بہت کچھ سمجھنا ہے، اس کے بعد ہی ہم کسی کو برا اور اچھا بولیں، تو ہم نے ان کی ہی کتابوں سے حوالہ دیا تھا تاکہ مخالف جب ہم بولتے ہیں تو بولتے ہیں رضا خانیوں کا کھیل ہے، یہ فلاں کا کھیل ہے، تو وہی لوگ کہیں جو وہابی اور نجدی ہی کے جو لوگ ہیں انہی کی کتاب آپ کو ہم نے پیش کیا۔ دو اہم کتاب ہے نجدیوں کے پاس جو تاریخ میں، ایک کا نام ہے عنوان المجد فی تاریخ نجد، ایک اور بڑی ضخیم کتاب ہے، 2 جلد ہے، یہ بھی عبد الوہاب النجدی کے عناصر والے ہیں، ایک عثمان بن غنام ہے، وہ ہم شریک بھی ہے، ساتھ میں تھے، یہ عناصر ہے، بس 10 سال کا فاصلے میں ہے، لیکن یہ تاریخ میں وہابیوں کے پاس یہ مشہور ہے، بتاتے ہیں ان کے وہابی سلفی تاریخ میں من اہم کتب التاریخ التي دونت لتاریخ قیام دولت سعودیہ، سعودی حکومت کی قائم اس کی تاریخ میں یہ کتاب اہم کتاب ہے، اور یہ ہیں ان شیخ عثمان بن عبداللہ بن بشر عالم فاضل ہے، یتحرى الصدق، بات بالکل سچ کرتے ہو، جھوٹ بولتے، اب ان کی کتاب ہے، ایک اور ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ بات آج میں مزار کا سلسلے پر عبد الوہاب النجدی نے جو ظلم اور بربریت کیا ہے یہ کیوں کہتے ہیں، اب آپ طے کریے، ہم بات آپ کو اسٹری آپ کا سامنے کھولتے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَحْسَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، سورۃ الکہف میں، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، مومنین کے کافرین کے بھیتر کچھ تنازع ہوا، ان کے بھیتر بات یہ تھی، اصحاب الکہف کے بارے میں بات تھی، جو کہف میں گفا میں جو رہے تھے، ان میں، اور ہم انہی کے اوپر بنیان بناتے ہیں اور ہم انہیں پوجا کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے بولا قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ غالب تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ان کے ارد گرد میں ہم مسجد تیار کریں گے۔ قرآن ہے، مزار یعنی اصحاب کہف ہے، اور ان کے جو واقعات تاریخ ساز مقام پہ مومنین نے یہ رائے دیا ہم مسجد قائم کریں، یہ قرآن میں ہے، نہ ہی قرآن اس کو شرک بولا، کچھ بھی نہ، آج ہے قرآن نص ہے، یہ بات آپ یاد رکھنا، قرآن میں ہے کسی مقدس عظیم ہستیوں کے سامنے مسجد بنانا یہ کوئی شرک ہے، کفر ہے، اس کوئی بھی نہیں، قرآن میں نص ہے، آیت ہے، حدیث میں کچھ آیا ہے، کیا آیا، وہ بڑی بات ہے، اب اس مباحث پہ اب نہیں جاتے، اب تاریخ پڑھتے ہو، اب زندگی بھر کا معنی آپ کو اس کے جو جواب دیتے رہیں گے۔ یہ جو کتاب میں نے جو بولا ہے وہ 1982 میں اس کے جو 64واں بار اسے طبع کری تھی، وہ کتاب ہے جو عنوان المجد فی تاریخ نجد، بتاتے ہیں ہمارا شیخ بالجہاد لمن انکر التوحید من اہل الالحاد، توحید کو انکار کرنے والے سے لڑنے کو شیخ نے حکم دیا۔ وہابی نے بولا یہ جو ہمارا توحید ہے اس پر جو نہ ماننے والوں سے لڑو، قتل کرو اور ان سے لڑائی کرو، یہ عنوان المجد میں ہے اور 48 نمبر پیج۔ یہ یاد رکھیں، تاریخ باتیں کیوں کرتے ہیں، سب جوڑ کے آپ اسے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، عبد الوہاب خود ہی جو لشکر کو تیار کرتے ہیں، اور ابن سعود کے ہاتھ پر اس کے جو لشکر کا دستہ روانہ بھی وہی کرتے تھے، عبد الوہاب نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ المجد فی اخبار نجد میں لکھتے ہیں کان رحمہ اللہ والذی یجہز الجیوش، یہ معزز یعنی عبد الوہاب یہی خود تجہیز جیش کرتے تھے، جیش کو تیاریاں کیا کرتے تھے خود اپنے ہاتھوں میں، اور قافلہ یہی بھیجتے تار کہیں لڑائیوں میں، لڑائی 100 ہاں کر ایک نہیں۔ وہ اب مضمون آج یہ نے مزار توڑنے کا ہی بات کرتا ہوں، کتنے مزار اور کیسا توڑا اس کے بارے میں بات کرتا۔ اب انہوں نے جب یہ بھیج کے تیار کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں مسلمان علاقوں میں، ان کے آس پاس کے ایک بڑا مشہور علاقہ ہے اویینا، اور ادھر ارد گرد نواح میں اطراف میں صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے بہت سارے مزار شریف، گنبد بھی بنے ہوئے، مسجد بھی ہے مزار کے پاس، یہ سب کچھ تعمیر وہاں کافی تھے۔ ادھر ہی آس پاس میں نے ذکر کیا تھا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحابہ رسول، یمامے، جنگ یمامے میں جو شہید ہوئے تھے، ان کا مزار شریف بھی اسی
ایریے میں ہے وہاں پڑھتے ہیں. یہ بھی تاریخ نجد میں ہے. میں ساری عبارتیں آپ کو پڑھیں گے تو ہمیں آپ کو زیادہ سنانی پہ, یہ بھی بہت دنوں تک سنانے کی بات ہے. وقت والغرض تھوڑا سا المیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس سے تھوڑا عبرت اور تاریخی جو جھلک آپ اسے سمجھ سکیں. اب یہ باتیں یہ تاریخ نجد میں لکھا ہے. کراچی میں مدار بھی ہے اور آس پاس یہ نا میں بہت گنبد ہیں, بہت کچھ مسجدیں بھی قریب مدار کا پاس. اب ہمارے یہ جو مزار شکن بابا عبد الوہاب نجدی وہ پہنچ گئے, قریب ایک قریے میں پہنچ گئے. زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبر پہ گنبد کو اور خود اپنے ہاتھوں میں گرا دیا, توڑ دیا. لوگ نہیں توڑ رہے تھے, ہچکچا رہے تھے. اب بولے تو میں گرداؤں گا کہ اس نے اپنے خود ہاتھوں سے صحابہ رسول اور شہید کے بارے میں قرآن فرماتے بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ زندہ ہے, رب کہاں طعام رزق کھلایا جا رہا ہے. قرآن میں یہ بھی ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں کرا. یہ صحابہ رسول شہید ہے اور انہیں ان مقدس مدار اور گنبد پہ انہوں نے خود توڑا. عبد الوہاب نے توڑا. یہ تاریخ عنوان المجد فی اخبار نجد میں ہے. ان الشیخ اراد یہدم قبۃ زید بن خطاب, عبد الوہاب نے ارادہ کرا زید بن الخطاب کے قبر توڑنا. پھر وہ جبیلیہ میں پہنچ گیا. وہاں کے جو سرپنچ تھے عثمان, ان سے بولا چلے ہم ایک قبہ توڑتے ہیں. پھر ہدمہ الشیخ بیدی, اپنا ہاتھوں سے ہی توڑا. یہ تاریخ میں بتاتے ہیں, نہیں کہیں نہ کہیں رضوی خانوں والوں کی کام ہے. یہ رضوی خانہ نہیں, یہ سلفی عالم مولوی بتاتے ہیں. سلفی جو وہابی ہے خود قرآن کا ساتھ رہے ہوئے لوگ بتا رہے. ہم نے کچھ نہ بڑا نہ گھٹا, وہ پڑھا آپ کو سنایا. کہتے یہ سب رضوی خانوں کے کھیل, ہمارا کوئی کھیل نہیں اس میں. ہم آپ کو بتاتے ہیں رضوی گئے تو یہ بریلی میں ہی نہیں, پورے دنیا کے اہل سنت کا نام ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک, یعنی پورے اہل سنت کا مسلک ایک نام ہے. اس علاقے کا بڑے بزرگ تھے, ان کے نام میں کیرل میں, اور علماء کا نام میں, وہ سب اہل سنت والجماعت عقیدہ ایک ہے. پورے سارے دنیا کا عقیدہ ایک ہے. جو وہابی لوگوں کا, وہابی کا جن نے عقیدہ اپنا لیا, وہ ہر ایک ان کے شاگرد ٹوٹ ہزارہ مذہب بن گیا. چاہے ہندوستان میں بھی ہو, میں تاریخ آپ کا پھر بعد میں سناؤں گا. جو عبد الوہاب کا جس نے فوڑا ہندوستان میں کرا, اور اس کے جو شاگرد جتنے بھی ہیں, سب نے نیا مذہب کھول کر بیٹھا. تھپ تتر بتر اپنے علاقے میں ہیں, سب ہمیں پتا, ہمیں پڑھنا ہے. سب عبد الوہاب النجدی کی جو ہے اس کی ولایت بولے, اس کی کرامت بولے, کراہت بولے, کچھ بھی بولا وہ ہے. جس نے بھی اس کو ہاتھ لگا وہ بد مذہب اپنے آپ مذہب کا لیڈر بن کر بیٹھے. وہ تاریخ گواہ ہے. میں اب بہت ریفرنس دوں گا, مضمون وہ نہیں. اب ایک بات یہاں دھیان رکھنا, یہ کہتے ہیں دعوت اسلامی ہے, یہاں حاکم ہے, پورے بڑے علاقے میں حاکم ہے. وہ اپنے ہاتھوں میں ہتھوڑے لے کے, گن لے کے, پھوڑا لے کے کسی ایریے کا امن خراب کرنے والے کو ہم کیا بولتے ہیں ہاں, متشدد. وہ آپ توحید کیسے کرتے کسی ایریے میں, یہاں کا رول ہے, اور آپ ہی یہاں کچھ توڑ بوڑ کیسے کریں گے؟ تو امن کو خلل کرنے والا متشدد آدمی ہوگا. شدت پسندی بولتے ہیں, ٹیررسٹ بولتے ہیں, دہشت گردی اسے ہی کہتے ہیں ہم. اور اپنے آپ اور قانون لیا اور وہاں کچھ آدمی کی سپورٹ مانگا, لے گا, توڑ دیا. اور پورے ایریے میں اور سنسنی ہوئی, تشویش ہوئی, سارے لوگوں میں غم و غصہ آ گیا. صحابہ کرام کا مزار توڑا اس زمانے میں, اس سارے مسلمان. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تاریخ بتا رہا ہوں. اور اگر یہ اصلاح چاہتے تو یہ مزار شریف میں اگر اصلاح چاہتے کہ یہ پوجا ہے آپ کا نظر میں, مان لیا تو دنیا کو سمجھانے کا کام تھا. یہ پوجا ہے بھائی صاحب, دلیل ہے, مولوی صاحب آ جائیے, ہم بات کرتے, ڈیبیٹ کر لیتے, طے ہو جاتے. نہ, ٹائم نہیں تھا, کیونکہ ہو گئی نہیں. یہ باطل ہے. جب باطل کے پاس ثبوت ہی نہیں ہوگا تو وہ وہی کرے گا, کیونکہ جلدی کر دو, سب کاٹ دو. یہ اس میں بہت ساری باتیں. حاکم کے خلاف لڑنا وہ کیا ہے, انہی کی مذہب کے مطابق, وہ بھی ظلم ہے, بغاوت ہے. باغی کو مارنا چاہیے, تو اس کو مارنے کے لیے حاکم سلیمان نے بولا, اور یہ بات جب آر کہیں اڑ گئی تو لوگوں نے بولا اس کو باہر جلدی نکال دو, نہیں تو ایسا مار دو. حاکم سلیمان نے آرڈر دیے. یہ بھی میں تاریخ نجد پڑھتا ہوں. اور عنوان المجد میں کہتے ہیں وہاں کے جو رئیس ہے احساء کے, بنی خالد کے, انہوں نے بولا, اور وہاں کے جس ایریے میں یہ توڑا ہے وہاں کے جو سرپنچ عثمان کو خط لکھا, جلدی اس کو مار دو. اب یہ ٹیررسٹ تھا, دہشت گردی تھا, اور امن و امان خلل کر دیا, فتنہ فساد شروع کر دیا. یہ نہ صحابیوں نے کرا, ان والا کسی نے نہیں کرا. یہ کون سے اصلاح کر رہا ہے؟ خواجہ پیا آئے, غوث العالم آئے, سب آئے, سارے علماء آئے, شافعی امام آئے, حنفی امام آئے, حنبلی امام آئے, مالکی امام آئے, کہ تلوار چلا کر دین پہ لایا تھا. کسی کا مارتے ہوئے خبر ہے اسلام امن و امان کا ہے. اس نے تو پھوڑا چلایا, گن چلایا, مزار توڑا.
تو نیا مذہب چلایا نہیں تھی، کون سا مذہب ہے؟ تو پھر یہ کون سا قرآن پڑھتا ہوا گن چلا رہا ہے؟ یہ تو مزار یہ توڑنے والا آدمی ہے، قرآن پڑھتے مزار توڑ رہا ہے۔ تو یہ ہیں بتایا کہ انہوں نے بولے سب مار دو، ادھر سے نکالو، ٹیکسی نہیں دیں گے آپ کو، اس بد مذہب والے کو نکالیں گے نہیں تو۔ وہ چالو والا بھاگ گیا، اسی وقت ختم ہو جاتے۔ یہ دنیا میں فتنہ بوال نہ ہوتا اگر اسے اس وقت ختم کر دیا ہوتا، لیکن یہ تھوڑا سیاسی آدمی تھا، وہ سوچا اس سے فائدہ ہوگا، اس سے ساتھ لے لیں گے، تھوڑا ہماری سیاست اور بڑھا دیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ رکا نہیں، پھر یہ وہاں ملتے۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک آل شیخ اسے کہتے ہیں جو عبد الوہاب کے جو اولاد ہے، وہ ان کا پنڈت رہتے ہمیشہ، یہ سعودیوں کا، یہ بن سعود ہے، اس کا ساتھ ہتھیار اور سامان لے کر جو تیار ہوئے، دونوں مل کا پارٹنر ہی کیا تھا، اور آپ ہمیں سامان اصلی دے دے اور میں قرآن پڑھوں گا، سنبھال دوں گا، اور تم اپنے سپاہی، اور ہم آدھا آدھا، اور میرے حکم پر تم چلنا۔ تو اس طرح کرا تھا اس کی شروعات۔ میں ہسٹری بتا رہا ہوں، سب کتاب یا حوالہ دے کے کتنا پڑھا ہوں میں، تو یہ ساری کتاب کی باتیں تو یہ کرا دیا تھا۔ اور کر کے ابن سعود لے لیا، بولا میں تیار ہوں۔ اس نے آتنک مچایا اور لاکھوں لوگوں کو گاؤں گاؤں علاقہ میں رات میں، آدھی رات میں، صبح کے وقت حملہ کر کے، اور ہزاروں علاقوں میں اس نے حملہ کر دیا، دہشت کر دیا، مار ڈالا، بچوں کو، عورتوں کو گھر گھروں سے نکال کے۔ اسی تاریخ تب یہ سب کچھ میں مقدمے طور پر آپ کو اطلاع دیا۔ اب دیکھیے وہ جاتے کربلا کی طرف، کربلا کی طرف جاتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے، حسین رضی اللہ عنہ ویسے ہی شہید، سب کچھ ہو کے دنیا میں سارے کچھ ہوئے، اس کو تب بھی اس کو تو خون کا پیاس نہ بجھا، پہنچ گیا، توڑے پریوار لے کے پہنچ گئے، کربلا میں پہنچ گئے، اور توڑ دے، کیا یہ کون سا موحد ہے؟ تو پہنچ گئے، دیکھو قصدوا ارض کربلا، کربلا میں پہنچ گئے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے گاؤں میں، علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ پہنچے کب ہے؟ ذوالقعدہ کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، عبد الوہاب کے بڑے پکے اور سچے جو لوگ ہیں، سلفی لوگ کی کتاب ہے عنوان المجد فی تاریخ نجد پڑھ رہا ہوں، بتاتے ہو تصوروا جدرانہا، دیوار کود گئے، ودخلوا عنوا، بالکل زبردست سے حملہ کیا، بتاتے ہو قاتل غالب اہلیہ، اس علاقے کا اکثر لوگوں کو مار ڈالا، اچانک جا کر مار ڈالا، اور بالاسواق والبیوت، شہر میں، بازاروں میں، گھروں میں، سب میں گھس کے سب کو مارا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہنا رضا خانے والوں کا کھیل ہے، رضا خانوں کو کوئی کھیل نہیں، رضا خان والے لوگ جب پہلے زینی دالان رحمہ اللہ اہل سنت کو علماء کو کتاب پڑھا تو بولے یہ زینی دالان جھوٹ بول رہے رضا خانے والوں کے طرح، لیکن یہ آپ کا مولوی ہے، اس کے تو آپ بتا دیجئے کہ یہ بھی ابھی جھوٹے ہو گیا کیا؟ تو بولے وہ عدم القبتہ، قبہ اسے دکھ ہی نہیں پاتا ہے، قبہ دکھ گیا تو نفرت ہے۔ مدینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبہ، اب یہ خدا کا فضل ہے بچ گیا، نہیں تو مدینے میں بھی، ابھی تاریخ بڑھوں گا میں، ہزاروں صحابہ کرام کے مزار توڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے سینے پر چڑھا، قبر کے اوپر چپل پہن کا پہننا مکروہ ہے، مکروہ ہے یا نہیں بتائیے؟ سب بچے جانتے ہیں، قبر کے اوپر اور پاؤں رکھنا اور جوتا رکھ کر پہننا۔ تو یہ لوگوں نے ان ہزاروں صحابہ کرام کے سینوں پر اوپر چڑھا اور توہین کیا، توڑ ڈالا، یہ سب کچھ کیا۔ کیا یہ اسلام کے جو توحید ہے، یہ دعوت اصلاح کر رہے تھے، ہمیں سب کو نیک بنا رہے تھے، ہمارا حضور کا طریقہ ہے نیک بنانا، کسی کے سینے پر کھڑے ہو چھری مار دو۔ اس لیے تو ہم بولتے وہابی جو آج کل یہ بولتے ہیں ان کی ظلم و بربریت کی، اور جو مثال تاریخ میں، اور چنگیز خان بھی ہو سکتا ہے فیل ہو، یہ مسلمانوں سے ہی لڑا ہے، مسلمانوں سے توڑا عرصے میں لڑا ہے، سارے علاقے میں ایک غیر سے اس نے نہیں لڑا، مسلمان کو مشرک بنایا، لڑا، مارا، لوٹا۔ میں ایک ہی مضمون آج بات کرتا ہوں، ساری بات نہیں، قبر توڑا اس کی ذکر کرتا ہوں، باقی میں آئندہ بتاؤں گا آپ کو۔ پھر جو ہے وہ کودا اور قبہ توڑ دیا، اور کہتے ان کی عقیدہ ہے یہ حسین کا قبر ہے، اس لیے وہ ماننے نہیں دیا، سب کو توڑ ڈالا۔ پھر کہتے ہیں انہوں نے قبے کے اندر اور اس کے گرد موجود سب کچھ لوٹ لیا۔ توحید والے کیوں آئے تھے؟ بڑے تھیلے لے کے آئے تھے، لوٹنے آئے تھے، لوٹنے کا مال ہے وہاں۔ اس کے تختی کو بھی اٹھا کے لے گئے، باریک جواہرات سے لدے ہوئے تھے۔ اور یہ اس کتاب کی بات بتا رہا ہوں، رضا خانوں کی کتاب نہیں، یہ سلفی کی کتاب ہے، عبد الوہاب والوں کی کتاب ہے، اور قبر پر رکھی گئی تھی وہاں جو جواہرات یاقوت میں بنے ہوئے، اور شیٹ تھی، چادریں اور باقی چیزیں تھیں، اور یہ سب کچھ اٹھا کے لے کے بھاگ گئے۔
پھر کہتے ہیں یہ کتاب میں ہے، اسی طرح انہوں نے شہر میں جو کچھ ملا اس شہر سے کربلے سے، توحید اسلام کو بلانے والے لوگ گھر میں جا کر لوٹ پاٹ کر رہے، یہ کون سا توحید ہے؟ آج تک کسی نے دیکھا؟ اجمیر خواجہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں آئے ہیں، بہت راجاؤں نے بھی اپنے اسلام اپنا مذہب چھوڑا ہے، اس طرح مذہب پھیلایا تھا کیا؟ آپ تاریخ میں ایک واقعہ سنائیں، کسی خلیفے کا نام میں سنائیں، کسی نے بھی زیادتی کرا ہو؟ یہ مسلمان ہیں ہم، اس نے غصہ مارا، نہتے لوگوں کو مارا ماری کرا، رات میں غصہ، سب رات میں، تو میں آپ کو درجنوں سناؤں گا، رات میں اور جاتے اور اٹیک کرتے، وہ پھر میں سناؤں گا، اب یہ میرا مضمون نہیں۔ وہاں جو ملا، لباس اٹھایا، فایا، سونا چاندی، مصحف اور دیگر کوئی بھی چیز ملا، وہ سب وہ بتاتے تاریخ، یہ جو وہابی آدمی بتا رہے ہیں جنہیں شمار کرنا ہی مشکل ہے، ایسی اتنے سامان اٹھا کے لے گا باقی، کیا یہ قزاق لٹیرے تھے یا یہ اسلام پھیلانے والے آپ کو لگ رہے ہیں؟ میں ان کی کتاب سے پوچھ رہا ہوں، یہ سب بات ان کی کتاب کی ہے، کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے اسلام پھیلانے والا آدمی لگ رہا ہے؟ کسی نہتے لوگوں میں علاقے میں اٹیک کر دیا اور آپ کو نفرت قبر کے ہو تو وہ بات وہاں سمجھانا چاہیے تھا، تقریر کرنی چاہیے تھا، لوگ سمجھ جاتے، اگر بات میں دم ہوتی، بات میں دم نہیں ہے نا تبھی تو ہتھیار استعمال کرتا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں نا ہمیں دم ہے، ہم آپ سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، جبھی تو اہل سنت والجماعت ہے، ہم ہتھیار استعمال نہیں کرتے، ایسا بات ہے تو اس ترک کو جواب ایسے ہی دیجئے بس، کتابوں سے، ہماری کتابوں سے، انہیں آپ پوجا کرتے وہ نہ بولیے، ہمارے کتاب میں نہیں ملیں گے، ہم پوجا کرتے، آپ جو کرتے آپ کی کتاب میں جو لکھ وہ پڑھ لیں، ہم ہماری کتاب میں لکھ کے وہ پڑھیے۔ آپ دعوت اسلام اصلاح تھا، نیک کر رہے تھے ہمیں، اور یہ کون سے نیک بنا رہا ہے؟ اسلام کی خدمت کر رہے تھے، غریب نیتیوں کو مار کر، رات اٹیک کر کے پورے ایریے میں حملہ کر کے وہاں کا سامان لوٹ پاٹ کرے اور لٹیرا بنے تو اسلام میں ملنے والوں کو خوشی۔ یہ بیچ کون رہے تھے یاد ہے؟ خود ہی بیچ رہے تھے، ابھی پڑھا بھرو میں یاد نہیں ہے، تاریخ کتاب سے پڑھا، یہ سارے وقت کو قافلے کو کون تیار کر کے بیچ رہے تھے؟ عبد الوہاب خود ہی بیچتے، سعود کا ہاتھ میں، ابن سعود ہے اس کا پارٹنر، اس کا ہاتھ میں بیچتے۔ اب مکے میں پہنچ گئے، بہت دو جو جملہ اور جوڑتا ہوں، میں اپنے بات ختم کرتا ہوں، بہت لمبی ہے۔ مکہ میں لوٹا، مدینے میں لوٹا، ہزارہ صحابوں کو اور گنبدوں کو، وہاں کے جو مشاہد کو تھوڑا مارا گرا، 20 دن تک مدینہ طیبہ میں مارا ماری کرا، 20 دن تک 20,000 فوجوں نے مدینے میں مزاروں کو توڑنے کا سلسلہ چلا دیا ہے۔ عنوان المجد میں لکھا ہے، سلفی مولوی نے لکھا ہے، ہم نے 20 دن تک ہم سارے لوگوں کرے توڑ ہی رہتے، مزار توڑ کر ختم نہیں ہو رہے مدینے میں، تو ان کا کام تھا۔ مکے میں بھی کرا، ہزارہ صالحین بزرگوں کا۔ آپ کے شرک اور توحید بتانے کے لیے آپ کے پاس کتاب ہے، قلم ہے، تقریر، یہ کافی تھا، لیکن کام نہیں کر رہا تھا آپ کا، سارا مسلمان کا کام کرتے، ایک اعلیٰ حضرت کا فتاوی رد احمد پورے دنیا میں کام کر رہا ہے، اور اس وہابی کی کیا اتنا عقل نہیں ہے ہم سچائی لکھ دے تو کام نہیں کر رہا تھا، تو یہ حال تھا مدینے میں کرائیے۔ اب میں 2-3 جملہ نہیں جوڑے گا تو ہمارے دیوبندی لوگوں کو بھی ناراض ہوں گے کہ یار خالی وہاب کو ہی برا کہتے ہیں، نہیں سمجھنا، اسی دیوبندیوں نے 1955 میں لکھتے ہیں، بولا یہ شامی جھوٹ بول رہے ہیں، حنفی مذہب کے ایک بڑی کتاب ہے فتاوی شامی، اس بڑی کتاب کو دیوبندی خود اپنی کتاب مانتے ہیں۔ 1955 میں دیوبند کی مولوی بتا رہے ہیں ابن عابد شامی نے حکومت کے اثر سے ان غریبوں کو بدنام کیا۔ یہ کون ہے غریب؟ غریب پتہ ہے؟ یہ غریب عبد الوہاب، ابھی میں پڑھ کر سنا، اس غریبوں کو بدنام، بڑا نیک آدمی تھا، کیونکہ تلوار لے کر مزاری توڑنے کا کام تھا، لوٹ پاٹی تو کرتا تھا، اور کیا کرتا تھا؟ ہزاروں کو تلوار میں ماری کرتا تھا، اور کچھ کوڑی کرتا تھا، تو اس لیے نیک آدمی لگ رہا ہے۔ اب دیکھیں ان کا خون دیکھو دیوبند کا، یہ نیک آدمی نہ نکھ رہا ہے تو کتنا بھیانک ان کا خیالات ہے، اور میٹھے میٹھے طریقے مسلمان کو حملہ کرنے کے ارادے پر جو دیوبندی جو کرتا ہے وہ اس وہابیت سے بھی خطرناک ہے، اسے چھپا لیتا ہے اور لوگوں کا ہڑپنے کا طریقہ نکال دیتا ہے اصل میں، اور وہ زیادہ زہر آلودہ ہے اہل سنت والجماعت کو بھٹکانے کے لیے، وہ میٹھا پن دکھاتا ہے۔ میں 1-2 عبارت ضرور پڑھنا ہے مجھے اس لیے، اور اسے بھی سن لیجئے۔ پھر کہتے ہیں شامی کے بعد زینی دہلان نے بھی، اور ان کا نمبر آتا ہے جس نے اس جماعت کو سب سے زیادہ بدنام کیا، زینی دہلان بدنام کیا۔ زینی دہلان نے کیا فرمایا؟ انہوں بھی یہی سچ، وہ مکے کا عالم تھے، مدینے کا عالم تھے، وہ سچ دیکھا جو دیکھو بتا دیا، انہیں بھی جھوٹا قرار کر دیا۔ پھر کہتے ہیں رضا خانی جماعت نے خوب اس غریب جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کیا، رضا خانی جماعت نے بھی پروپیگنڈا کیا، اس نے بہت نیک تھا بیچارہ،
बेचारा, कोई गलत। अरे उन्हीं की किताब है, ज़ख़ीम किताब है, 3-4 किताब हमारे पास रखा, वो लिखा है, वो बोला हमने करा है। आप बोल रहे नहीं, गरीब जमात है, बहुत नेक है। फिर बोलते इन्हें रिश्वत लेने वाला बनाते। अल्लामा शामी रिश्वत लेते थे, रिश्वत का लेने के चक्कर में अब्दुल वहाब को बदनाम किया। ए बुरा हो उस दुनिया परस्ती पर सुनहरे सिक्कों का जिसके एवज शामी ने नजदियों को दिल खोल कर बदनाम किया। शामी ने सबको मोहम्मद अली पाशा का हुक्म से और उसकी दौलत के असर में लिखा है। शामी की वफात 1258 में है। ये लिखते हैं वो, ये आईने सदाकत में हजरत अलहाज मौलाना फैरुद्दीन साहिब रूही प्रोफेसर इस्लामिक लिटरेचर मकतबे मुहाविया लियाकत आबादी कराची से है, कराची से है। ये 1955 की किताब है। ये एक और मौलवी की है, और भी सुन लीजिए वहाबी के बारे में वो क्या कहते हैं। मौलाना मंजूर नोमानी कहते हैं उसका मसलक और मौक़िफ़ करीब करीब वही है जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और उनके तलामिद हाफिज़ इब्न क़य्यूम, ये वहाबी के बारे में बोलते हैं। इनका अकीदा इब्न तैमिया का है और इब्न तैमिया के शागिर्द का है वगैरह का है। और रद्द शिर्क और दावत इखलास तौहीद के बारे में इनका रवैया वही है जो हजरत शाह इस्माइल सईद का तक़वियतुल ईमान का। देवबंदी खुद तस्लीम करते हैं हमारे वहाबी साहब का अकीदा है ना, हमारे बड़े जी इस्माइल साद का ही अकीदा है। ब्रैकेट में ये लिखा कुछ फर्क के साथ, ज्यादा कोई बात नहीं, हम दोनों भाई भाई है। यानी इस्माइल सईद का और अब्दुल वहाब का, हम दोनों का अकीदे में कोई फर्क नहीं, हम उन्हीं का ही है। ये 1955 के बाद जब 23 साल हुआ, 1978 में मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी लिखते हैं। वो हल्का आदमी नहीं है, देवबंद का बड़े आदमी है। और इस किताब की अहमियत की भी 2 बात करके मैं खत्म करता हूँ। और इसकी तस्दीक और तौसीक किसने की है बता, आप पढ़िए इस किताब में। चूँकि जमात उलमाए देवबंद और उसके अकाबिर के मसलक को मौक़िफ़ की वजाहत की गई है, और इसलिए मुनासिब समझ गया कि कम अज कम जमात के इस दौर के सबसे बड़े 2 बुजुर्गों और जिम्मेदारों की तस्दीक और तौसीक भी किताब में शामिल है। 2 बुजुर्गों ने शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया दामद बरकातुहुल आलिया, जो तबलीग जमात है उनकी जो किताब पढ़ते हैं, जो किताब उनका मशहूर किताब जो फज़ाइलुल अमाल लिखा वो है। और दूसरे को ने हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहिब, वो क्या कहते हैं, इस मकाले में मुताले से हकीकत रोज रोशन की तरह सामने आ जाती है कि इन दोनों जमातों के मसलक और दीनी तर्ज फिक्र में कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं है। किसकी? अब्दुल वहाब की और देवबंदों के, और दोनों का काम में कोई फर्क नहीं। सबका उसूल एक है, उसूल हमारा भाई भाई है, और बल्कि बड़ी हद तक कुर्बो तवाकुफ हम बहुत करीब है। और इसलिए मौलाना के मकालमात इल्मी और तारीखी तहकीक के अंदाज का नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की एक अलीम इस्लाही कुदरत भी है। ये मोहम्मद तैयब रईस जामिया दारुल उलूम देवबंद ज़िलक़ादा में 1398 में लिखा है, यानी इजरा यानी 1978 में लिखा है। ये तस्दीक है। वहाबी गए तो देवबंदी, देवबंदी गए तो वहाबी, ये दोनों भाई भाई है। अब आज इनकार करते हम देवबंदी नहीं, आने वाले दिनों में बताऊंगा